حسین کا نام ہے جنہوں نے 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے علاوہ 24 گھنٹے کے اندر روزانہ 3000 نفل وقتوں کو ادا فرمایا. حسین کا نام ہے. حسین عام آدمی کا نام نہیں ہے. حسین جنتی نوجوانوں کے سردار کا نام ہے. حسین مصطفیٰ جانے والے کے نواسے کا نام ہے. حسین علی کے دادے کا نام ہے. حسین خاتون جنت کے پیارے علی جگر کا نام ہے. اور حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے شریف میں جب بلایا گیا اور ولی نے کہا اے امام حسین حضرت علی مولا کا انتقال ہو گیا ہے. ان کا بیٹا یزید امیر بن چکا ہے. آپ کو بیعت کرنی ہوگی. آقا حسین فرماتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کر سکتا. یہاں عبد المسلمین یہاں ہے, ہمیں بھی اٹھاؤ, مدینے والوں کو بھی اٹھاؤ اور سارے دانا کے درجہ بیعت حاصل کرو. امام حسین سے کہا جاتا ہے پروان کی ڈھکا بیٹھا ہوا ہے, وہ بتا رہا ہے ولی کو اے ولی اگر حسین کا ہاتھ لے جاتے ہیں تمہارا ہاتھ نہیں آئیں گے. حسین نے پاک کی آواز سنی ہے, قدم کو پیچھے کیا ہے, ارشاد فرماتے ہیں تو کیا چاہیے حسین کر لینا. مجھے معلوم نہیں ہے حسین کس کا نام ہے, کس کے نام پہ قرآن نازل ہوا ہے. حسین کس کا نام ہے جن کے گھر میں حضرت جبریل آتے تھے. حسین کا نام ہے جن کے بابا کو پڑھتے ہیں. بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں, گھر کو آتے ہیں, اپنی پیاری بہن رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اے پیاری بہن تیاری کرو, مدینہ چھوڑنا ہوگا. آقا حسین حضرت زینب نے فرمایا اے بھائی حسین مدینہ چھوڑنے کی کیا حاجت پڑ گئی. آقا حسین فرماتے ہیں یہ رانا کا شہر ہے, یہ مدینہ شریف ہے. 70,000 آدمی شروع میں 70,000 آدمی شام میں رانا کی باہر والے سلامی کے لیے فیصلے حاضر ہو رہے ہیں. میری پیاری بہن میں یہاں پوری نہیں کرنا چاہیے, میں یہاں پر بہانا نہیں چاہیے. میری پیاری بہن تیاری کرو, مدینہ چھوڑنا ہوگا. آقا حسین زینب کو لیا, عباس کو لیا, علی اکبر کو لیا اور ہمارا خاندان لڑنے کے بعد سفر شروع کیا مدینے سے. بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو, ایک گھنٹے کا وقت ہے اور امام حسین نے زندگی کو لے کر مدینے سے کربلا تک ہمیں پہنچانا ہے اور آپ کو میں سے ہمیں دینا ہے. آقا حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے سفر شروع فرماتے ہیں. مکہ معظمہ پہنچتے ہیں, حج کا مہینہ قریب آ رہا ہے. لوگوں نے سوچا اپنا خاندان کو لے کر آقا حسین مدینہ شریف سے مکہ شریف حج کے لیے جا رہے ہیں. لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف پہنچتے ہیں تو اس دارالارقام میں بھی آقا حسین کو امان نہیں رہتا ہے. خطوط آ رہے ہیں, چٹھیاں آ رہی ہے, کوفے والوں نے چٹھیاں دینا شروع کیا ہے. حسین آ جاؤ, حسین آ جاؤ, حسین آ جاؤ. اے حسین اگر آپ کہیں آئیں گے تو ایمان مر جائے گا, آپ آگے آئیں گے عقیدہ مر جائے گا. اے حسین اگر آپ آگے آئے ہیں تو کوئی ضرورت ہے یزید ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا. صحابہ کرام مان کر رہے ہیں, مدینے صحابہ کرام اولاد مان کر رہی ہے. حسین نہیں, کوفہ والے آواز ہے, کوفہ والے ہے. اے آقا حسین آپ کو کوفہ نہیں جانا ہے, شرعی مجبوری ہے. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا مہینہ چھوڑ رہے ہیں, عمرہ کی تیاری کرتے ہیں اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد کوفہ کے جانے روانہ ہوتے ہیں. مگر آقا حسین اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا, اے مسلم بن عقیل آپ جاؤ کوفہ اور وہاں کے حالات بتاؤ. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مکے سے مکے کو بھی چھوڑ ہوتے ہیں اور مقام فیضا کے جانے روانہ ہو جاتے ہیں. مقام فیضا میں جب آقا حسین پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے اے آقا حسین سفر کو روک دیجیے, واپس چلے جائیے. آپ کے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے شہید کر دیا ہے, یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے. آقا حسین فرماتے ہیں اب واپس کیسے جائیں گے, اب تو قصاص لازم ہو گیا ہے, اب تو بدلہ لازم ہو گیا ہے, یہ میرے نانا کی تربیت ہے. آقا حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مقام عائشہ سے آگے بڑھتے ہیں، وہاں مختصر کرتے ہوئے جناب حور ہے ایک سالار فوج لے کر آئے، آقا حسین کو گھیر گھار کر کے اس جنگل میدان میں لے کر لے جاتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے اور دولت کا فیضان ہے، امام حسین نے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ 2017 میں سارے ہندوستان کا میرا پیسے کے ہمراہ کربلا شریف کی زیارت ہوئی، روزے حسین پاک کی زیارت ہوئی، نہر قرآن ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، اور آج ہندوستان ہے جہاں ہم لوگ گئے، آج تک کبھی نہر قرآن سے اندازی ہم لوگوں نے نہیں دیکھی۔ اس نہر قرآن کے کنارے جناب حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے قافلے کو اتارا، یزیدیوں سے سر دھوکا ہو رہا ہے، آقا حسین فرما رہے ہیں یا کہ ہمیں کسی حادثی بورڈر پہ جانے دو، کسی سرحد پہ جانے دو، ہم وہاں علماء کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، یا خانہ کعبہ جانے دو، عبادت کے سیرتی ختم کریں گے، یا تو یزید سے ملاقات کرنے دو۔ مگر یزیدیوں نے کہا، شیعہ نے کہا، اپنے بڑے صاحب نے کہا، دیگر یزیدیوں نے کہا نہیں ہے، یا تو بھائی کرنی ہوگی، یا تو جنگ کے لیے تیاری کرنی ہوگی، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جان دے سکتا ہوں، سر دے سکتا ہوں، مگر کبھی دین مصطفیٰ کا حسین سودا نہیں کر سکتا ہے۔ ارے اسی دین کے لیے تو اللہ نے پالا ہے، اسی دین کے لیے تو میری امام فاطمہ نے ہمیں دودھ آیا ہے، حسین سودا نہیں کر سکتا۔ سنو یہ تو لوگوں نے کسی عاشق سے پوچھا تھا اے اللہ حسین آپ سے دیجیے گا، آپ بھی بڑھ جائیے گا، خاندان بھی بڑھ جائے گا، اگر کر یہ بیان کر دیجیے گا تو آپ کی ختم ہو جائیے گا، آپ کی شہادت ہو جائے گی، آپ کا خاندان بھی صحیح کر دیا جائے گا۔ بڑا تاریخی جملہ اللہ حسین نے فرمایا تھا، اے لوگوں حسین کا سر اپنا سر ہے، حسین یہاں اپنا ہاتھ نہیں ہے، حسین یہاں کیسے دے گا، حسین ایک ہاتھ میں یزید کی شجاعت ہے، مولا اعظم سے امانت ہے، عثمان غنی کی شجاعت ہے، مولا علی کی شجاعت ہے، علی کی شخصیت ہے، مولا قادری سے سنو حسین فرماتے حسین ایک ہاتھ میں کعبہ چلا ہے، مدینے کا کمال ہے۔ سب دے سکتا ہے کون آپریٹر ہے اس طرح روزانہ ملے گا نہیں لگے گا آپ کی مشین اڑے گی کیا 30-40 ہزار لوگ سنے گا کتنے 10,000 15,000 تو میرا کیمرہ اڑے گا ایک بار لڑ کے بول دیجیے لڑ کے بول دیجیے تھوڑا دل لگا کے بول دیجیے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین سے بڑھیا دے سکتا ہے مگر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا یزیدیوں نے کہا ہے اگر بھائی بھائی کرتے ہیں تو جلد کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج فرمانا نہیں تھا کہ چھری نکالا پیٹ پہ ڈال دیا، بندوق نکالا گولی ڈال دیا، وہ امن کا زمانہ تھا، دونوں طرف سے فوجائی جاتی تھی، نغارے بجائے جاتے تھے، اس کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ اب جنگ شروع ہے، اور جب اعلان ہوا تو ہماری مدرسہ پہلا تیر دیا گیا تھا امام حسین نے جانے اور کہا تھا یاد رکھو اور یاد رکھنا یزید کے بعد میں جانے کے گواہی دینا یہ پہلا تیر ہماری مدرسہ چلایا ہے۔ ان علماء پر سوال کا کہ بعد نبی پہ آنے والے تیر کو روکا کرتے تھے، آج ہمارا بیٹا حسین پر تیر چلا رہا ہے، حسین ایک ہاتھ سے جناب حور آتے ہیں اور رونے لگتے ہیں آقا حسین وہاں تبدیل کے مجھ سے بڑھائی ہو گئی، آقا حسین میری وجہ سے پانی بند ہو گیا، آقا حسین میرے وجہ سے کھانا بند ہو گیا۔ آقا حسین فرماتے ہیں ارے تو جہنم سے آزاد ہے اور تو مدینے جنت ہو گیا ہے، بڑے بڑے سوال ہوتا ہے جہاں پہ ہو اور جا کر کے اعلان کرتا ہے یوں نے دیکھا تو سوچا بڑا صلاح ہو، بڑا بڑا وزیر ہے، بڑا ہوشیار ہے، لگتا ہے امام حسین سے پڑھا کر آیا ہوگا۔ یزیدیوں نے کہا امام حسین کہاں آئے ہیں تو چلا کر میں
मैं यही तक कुत्ता रहे हुसैन सिपाही बनकर आया हो मुकाबला के लिए भेजो। और जब मुकाबला के लिए आता है जनाबे हूर शहीद कर दिया जाता है। अब जनाबे शहीद आते हैं, जनाबे शहीद लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाते हैं तो मरते मरते आवाज आते भाई 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 आया हुआ है जाते कर वो भला के मैदान में। और जनाबे शहीद के सर पर पापा उठे थे अपने गोद में रखा। प्यारे दो हजरत मुस्लिम बिन सजा दो आया जनाबे शहीद है उनका दोस्त बड़ा करीबी दोस्त था। तो मुस्लिम से नजर आया भाई आप यही करना चाहते हैं ना कि आपकी बीवी करबला में आई हुई है, आपका छोटा बच्चा करबला में आया हुआ है, मैं उसे हिफाजत करूं। जनाबे बहन है इस वक्त हमें ना बीवी याद आ रही है ना हमें बच्चा याद आ रहा है। आगे नबी पर आगे लाना है तलवार तीर चलने से पहले अपने सीने को आगे करके लौटा आगे ना रहेगा दुआएं दे रहे हैं। कलमा पढ़ते पढ़ते रूह निकल जाती है जनाबे शहीद। मुस्लिम बिन सजा वहां से उठते हैं एक छोटा सा बच्चा है करबला के मैदान में एक पतली सी तलवार अपनी कमर में लग करके दौड़ा दौड़ा जा रहा है। इमाम हुसैन बच्चा करबला के मैदान में जा रहा है। बच्चे को पकड़ के लाया जाता है बेटा तू कहाँ जा रहा है। बच्चा जवाब देता है आका हुसैन मैं करबला के मैदान जा रहा हूँ, मैं यजीद से जंग करने जा रहा हूँ। बेटा तू किसका लाल है। उस बच्चे का जवाब उस नन्हे से बच्चे ने जवाब दिया था मुझसे पूछो मैं किसका लाल हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। अरे आपके सामने पड़ा है उसी का लाल उसी का बेटा मैं हूँ। मतलब के आया क्या है लग रहा अपनी शहादत सुना दे कोई दिक्कत नहीं ना तो दिल से बोलिए या हुसैन आपका हुसैन रजी अल्लाह ताला हो मेरे उठा कर लाल जनाबे शहीद को दूसरी शहादत तीसरी शहादत मुस्लिम बिन सजा के हुई करबला के मैदान में यजीदियों ने मीटिंग किया मशवरा किया। अरे सुनो हुसैन के गुलाम शहीद हो रहे हैं, हुसैन से वफादार शहीद हो रहे हैं, हुसैन से बेटे जब आएंगे ना भतीजे जब आएंगे ना भांजे जब आएंगे ना हुसैन से भाई करेंगे। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला होगा कड़ी जवान बेटा अली की जवानी लेकर आता है और कहता है अब भैया जाता करबला के मैदान में जाने की इजाजत दिया जाए। आका हुसैन फरमाते बेटा मैं किस मुंह से तेरे घर जाने की इजाजत दूं। बड़ी बड़ा सुनने मुझसे तेरी फूफी से इजाजत तुम्हें पाला है बेटा जा इजाजत अपनी फूफी से मांग। हजरत अली अकबर पर 18 साल की जवानी लेकर जो गुलाम हुसैन कहते हैं आते हैं रोने लगते सर के फूफी इजाजत दीजिए। हजरत ये देख रहा हूँ मेरे लाल के तिरंगे के मैदान में आवाज आ रही है लेकिन ये तेरी फूफी कैसे तुम्हें इजाजत दे। नाना के पर्दा करने के बाद जब नाना की तो भर के तुमने देख ली है बेटा तू लंबे जाएगा तो आपके पास तेरी फूफी से किसको देखेगी। बेटा तू जंग में मत जा। अली अकबर हुसैन का बेटा है, हुसैन का खून रगोले है। जवाब सुनिए अली अकबर ने हुसैन से नाना जवाब दिया ए फूफी जान दादा ने सुनशीला में जो जाना से पर्दा किया था मेरे दादा ने उसी बातें को निभाने के लिए अली अकबर को बोला के मैदान जा रहा है। तो ज़ैनब ने पूछा था ए बेटा अली दादा ने नाना से क्या वादा किया था। तो अली अकबर कहते हैं फूफी
بابا سے رشیدہ میں جب میرے نانا نے مصطفیٰ جان رحمت نے مکے کے کفاروں کو بلایا تھا اور کفار مکہ کو بلا کر کہا تھا کفار مکہ بتاؤ آج تک میں کبھی جھوٹ بولا نہیں، کبھی اپنی امانت میں خیانت کیا نہیں، کبھی اپنے امانت کام کیا نہیں، کبھی نماز چھوڑا نہیں، کسی کو ستایا نہیں، اللہ ایک ہے اور ایک اللہ کا میں سچا نبی ہوں۔ تو کسی نے تالیاں دیا تھا، کسی نے پتھر برسائے تھے، کسی نے پورا وہاں کہا تھا، اسی بھیڑ میں، اسی عظیم میں، اسی سلسلے میں، اسی بیٹھک میں 12-13 سال کا بچہ تھا، اٹھ کر بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں وعدے کی کمی تکمیل کروں گا۔ تو نانا نے اسے اچھے سے کہا تھا اے بچہ تمہیں معلوم ہے میں نبی ہوں، نبی بچوں کی آواز پر عمل نہیں کیا جاتا، بچے بھی راستے میں چھوڑ کر دینا، تم مجھ سے وعدہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو اگلے نبوت کی رات ہوگی، تمہیں مصر پہ سونا ہوگا، ہو سکتا ہے تمہیں میری اولاد کو میرے یا میری شریعت کے قربان کرنا ہوگا۔ تو بچے نے کہا یا رسول اللہ جو وعدہ ہوگا سب کچھ قربان کروں گا، کبھی میرے بھائی نہیں کروں گا۔ ایسے سیدھے آلو نبی سے وعدہ کرنے والا بچہ 10 سال والا جو تھا وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، اس بچے کا نام حضرت مولا علی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضرت علی نے کہا میرا دادا علی نے وعدہ کیا تھا میرے نانا مصطفیٰ سے اسی وعدے کو نبھانے کے لیے کربلا کا میدان پر جانا ہے۔ دولہا بنایا ہے حضرت کو زینب نے اور بڑے بڑے سوار ہوئے کربلا کے میدان میں جب نکلے ہیں علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو حدیث کے مطابق مقدمۃ الجیش آ جاتا ہے، کربلا میں پھول اڑنے لگی، پھول بندوں کو بار وجہ سے علی اکبر پتہ نہیں چل رہے تھے، پتہ نہیں چل رہی تھی، مگر علی اکبر کی جب آواز چلتی تھی اگر پچھم کو چلی تو پچھم سے، پورب کو چلی تو پورب سے، اتر کو چلی اتر سے، دکھن کو چلی دکھن سے، جب پھر آتی تھی تو حسین عمر کرتے تھے کہ میرا یار دوڑ رہا ہے، علی اکبر میرا شیر دوڑ رہا ہے، اور دوڑا یزیدیوں کو مار کرتے امر سال مجھتی ہے کربلا کے میدان سے حسین تیرے تمام بیٹے کی جوانی کو 5 کر دیا ہے، اپنے بیٹے کو سنبھالو، تم بھی باپ والے ہو، تیری بھی اولاد ہے، ارے سوچو کسی سے جوان بیٹا اگر کرتا ہو تو اس کو ساتھ کو کیسے لگتا ہوگا، آقا حسین سے اللہ تعالیٰ ہو بیٹے سے نکل کر میدان کربلا میں آ رہے ہیں اور اپنے بیٹے علی اکبر کو سنبھالتے ہیں، علی اکبر کہتے بابا بہت پیار لگیے بابا، اگر کہتے محمد میں کہتا بابا تو میں یزیدیوں کو پھر مارتا، میں یزیدیوں کو پھر آقا ہمارے سرکار بیٹا لے لیا، ارے تجھے معلوم بیٹا 3 دن سے کھانا بنے بیٹا، 3 دن سے پانی بنے بیٹا، تیرا ہی تجھے پیارا کہاں سے طاقت دے گا، مگر بیٹا تیرا بابا کا وہ زمانہ ہے جو آج تک مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا ہے۔ اے بیٹا علی بچپنے میں روتا تھا اور سمجھے میرے کو آتے تھے، میری ماں بھی فاطمہ سے پوچھتے تھے میری بیوی فاطمہ حسین نے بنوایا کرو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایک دن میں رو رہا تھا، نانا گھر کو آئے تو نانا نے اٹھا لیا، میری ماں نے کہا پانی نہیں ہے، تو آقا حسین کہتے علی اکبر سے کہ نانا گود میں لے کے فرماتے بیٹا حسین منہ کھولو، اور جو من کھولا تو میرے منہ کھلے ہوئے اپنی زبان نانا ڈال دیتے ہیں اور فرماتے حسین دودھ بیٹا، حسین دودھ بیٹا، حسین دودھ بیٹا، نبی نے نگاہ قوت سے دیکھ لیا تھا کہ بیٹا اتنا پی لو کہ مدینے سے مکے سے مدینے سے
پانی نہیں ہے جو میں نے نانا سے پیا ہے آج بیٹا میں تجھے پلاؤں گا منہ کھول بیٹا کربلا کے میدان میں مظلوم علی اکبر نے اپنا منہ جب کھولا ہے سوکھے ہوئے منہ میں سوکھی ہوئی زبان حضرت امام پاک نے ڈال دیا چند چوسکیاں لینے کے بعد چوسنے کے بعد علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس ختم ہو گئی بابا مگر ایک نظام میرے سینے میں پیوس ہے بابا بہت درد ہو رہا ہے بڑی بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی بڑی سے بابا اسے باہر نکال دو پوری اکٹھا کر کے آقا حسین علی اکبر کے سینے سے جب نیزے کو نکالا ہے تو صرف نیزہ نہیں نکلا لوگوں نیزے سے علی اکبر کا باہر باہر لایا آسمان سے باہر آئی ہوئی ہے ہمت ہے جوان بیٹے کا دل دے سکو حسین اکبر سے لیا جوان بیٹے کا دل دیکھنے کی ہمت حسین میں نہیں ہے لیکن جو دل نکل جائے نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے جو دل نکل جائے قرآن کی حفاظت کے لیے جو دل نکل جائے خانہ کعبہ کے تقدس کے لیے میرا بیٹا کربلا آیا اگر کوئی سو بیٹا کیا ہوتا تو سو بیٹے کو میں تیری بارگاہ میں قربان کر دیتا مگر اسلام کے دامن کو کبھی کام نہیں ہونے دیتا کربلا کیا ہے اور حسین کیا ہے اور محرم شریف کیا ہے ناچنے کا نام محرم نہیں ہے ہنسنے کا نام محرم نہیں ہے کودنے کا نام محرم نہیں ہے تماشا کرنے کا نام محرم نہیں ہے گانا اور دارو اور شراب کی کاڑے میں جانے کا نام محرم نہیں ہے محرم کس کا نام ہے حسین ہے اس کا نام ہے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے جا کے علی اکبر کو اٹھا کر لایا حضرت زینب نے کہا اے بھائی حسین ہے پیار علی اکبر بڑھ رہے ہیں علی اکبر رو رہے تھے چھ کا بچہ امام حسین نے جب کربلا کے میدان میں لے کر آئے ہیں کربلا کا تیر آیا ہے ہزاروں کو چیرتے ہوئے خون میں علی اکبر میں اکبر کے گردن میں آگے تیرے کو تیر ہوتا ہے خون کا فضلہ چلتا ہے آسمان کے داری پہنا لگتا ہے آقا حسین اپنے ہتھیلی کو لگاتے ہیں اور علی اکبر کے خون کو ہاتھ میں اکٹھا کرتے ہیں آقا حسین نے سوچا کہ اس خون کو آسمان کے داری پھینکے آسمان سے روشنی ہوتے اپنے مقدس ہاتھوں سے علی اکبر کے خون کو آسمان کی داری پھینکیں گے تو ایک قطرہ پانی نہیں بچے گا آقا حسین نے سوچا کہ اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے خون کو زمین پہ ڈال دو زمین پر ڈالنے لگی زمین کی بات